بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان عدلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زرخرید غلام اس کی مرضی کے بغیر اس کے بے شمار خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور ایک خداوند حقیقی کی بندگی کا دم بھرنے لگے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو غصہ سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس جرم کی بلال کو اتنی سخت سزا دے گا کہ اس کا برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ مجبوراً اس نئے دین سے اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ وہ آوارہ لڑکے آپ کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، مکہ کی گھاٹیوں میں لے کر انہیں گھومتے اور گلیوں میں انہیں گھسیٹتے، لیکن میخانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا اور احد احد کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کا منہ جڑاتا رہتا۔ وہ بے شعور بچے رسی کو اس زور سے کھینچتے کہ آپ کی گردن پر گہری خراشیں پڑ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا۔ میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے وہ یکتا ہے، یکتا ہے، میں لات، عزا، ابل اور نیلا کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ کا دوسرا انداز تقریب یہ تھا کہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا، پھر دوپہر کے وقت جب دھوپ خوب چمک رہی ہوتی اور ریتلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی تو وہ آپ کو اس پر لٹا دیتا، پھر بھاری بھرکم پتھر آپ کی چھاتی پر رکھ دیتا اور کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور لات وعدہ کی عبادت کرو، اور یا تو تم اسی طرح تڑپتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے۔ آپ نے مدہوشی کے عالم میں یہی جواب دیتے، احدن احدن انا لا اشرک باللہ شیئا، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں ایک روز میں بلال کے پاس سے گزرا جبکہ اسے گرم کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ کنکریاں اتنی شدید گرم تھیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی ان پر رکھا جائے تو اس کی حرارت سے پک جائے۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے تھے میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں ان کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ اور امیہ یہ سن کر اور غضبناک ہو جاتا اور مزید ستانے لگتا، ان کے گلے کو زور سے دباتا یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدت عذاب میں احد احد کے نعرے لگاتے تو کافر ان کو تلقین کرتے کہ اس اذیت سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم یہ کفریہ جملے کہو۔ آپ فرماتے میری زبان ان کو بولنے سے قاصر ہے، میں معذور ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال عبداللہ بن جدان کے غلاموں میں سے تھے اور مکہ کے گرد و نواح میں اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے بلا جھجک اسے قبول کر لیا لیکن اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کرنے گئے۔ اس کے ارد گرد بت قطار در قطار نصب تھے، ان پر نفرت سے تھوک دیا اور زبان سے نکل گیا وہ نامراد اور گھاٹے میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ قریش نے ان کی یہ حرکت دیکھ لی اور ان کے مالک عبداللہ بن جدعان سے ان کی شکایت کی۔ اس نے بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خوب مرمت کرے اور یہ نئے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ سنگ دل اس مسکین کو عذاب دینے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دیا جا رہا تھا اور یہ کیف و مستی سے سرشار نیم و مدہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خوشخبری پورے ہونے کا وقت آ ہی گیا۔ ایک روز آگ کی طرح دہکتی ہوئی ریت پر آپ کو امیہ نے لٹایا ہوا تھا، آپ کے سینہ پر بھاری چٹان رکھی تھی کہ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ اپنے دینی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ کو فرمایا
اس مسکین کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کب تک اس بے کس پر یوں ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بولا اے ابو بکر تو نے ہی اسے خراب کیے ہے، اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آتا ہے تو اس کو چھڑا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے مضبوط اور توانا ہے، تیرا ہم مذہب ہے، ایسا کرو وہ تم لے لو اور یہ نحیف غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جوان اور تنومند غلام امیہ کو دے دیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود لے لیا، پھر اسے اپنے محبوب کریم کی بارگاہ جمال میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے روح زیبا کے صدقے میں نے بلال کو آزاد کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ خدا را مجھے اپنا غلام اور یار غار بنائے رکھیے، میں اس غلامی سے ہرگز آزادی نہ چاہوں گا۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کے بدلے اپنا غلام قسطاس امیہ کو دیا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروباری ادارہ کا انچارج تھا۔ اتنا قیمتی غلام دے کر خستہ جان بلال لے لیا، کیونکہ ایمان اور عشق مصطفیٰ نے اس کو انمول بنا دیا تھا۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی گراں قیمت ادا کر کے امیہ سے بلال خریدا ہے اور پھر اسے آزاد کر دیا ہے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اور حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سیانے نے کہا حیرت کی کوئی بات نہیں، بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اس گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس پر نازل ہوا اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ سورہ واللیل۔ قربان جاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار غلاموں پر کہ اگر ان کے خلوص پر کوئی شک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام عدلی سے ان کی نیت کے خلوص کی گواہی دے دیتا ہے، اور اس علیم بذات الصدور کی شہادت کے بعد کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف موزن بارگاہ رسالت کو ہی اس کے ظالم اور کافر آقا سے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے اسے رضا الہی کے لیے آزاد نہیں کرایا، بلکہ آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت سے اسیران کو جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے ان کو بھی قیمتاً خرید کر ان کے پنجہ استبداد سے رہائی دلائی اور آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، تاکہ وہ جیسے چاہیں اپنے خداوند قدوس کی حمد و تسبیح اور عبادت میں مشغول رہیں، اور جس وقت چاہیں جتنا چاہیں اس کے محبوب کریم کی بارگاہ حسن جمال میں حاضر ہو کر شربت دیدار سے اپنے دل کی پیاس بجھاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر منزل بے منزل جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔